اس زبور میں خدا کے ساتھ اپنے شخصی تعلق کو بیان کرتا ہے، اور اس زبور میں داؤد خداوند کو اپنا چوپان کہتا ہے، اپنا چرواہا مانتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بطور ایک بھیڑ کے دیکھتا ہے۔ اور اگر ہم زبور 23 کو اس کی 6 جو آیات ہیں، ان میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس، وہ میری جان کو، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، تو میرے ساتھ ہے، تو نے میرے سر پر میرا، میری، میں، یہ شخصی تعلق ہے داؤد کا خدا کے ساتھ۔ داؤد بادشاہ بننے سے پہلے وہ ایک چرواہا تھا، اور وہ بھیڑوں کے بارے میں خاص علم رکھتا تھا، کیونکہ اس کا سارا دن بھیڑوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ اور خاص جو آیت ہے جس پر آج ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ داؤد جب اپنی بھیڑوں کو چراگاہوں پر لے کر جاتا ہے، ان کو راحت کے چشموں سے پلاتا ہے، تو داؤد نے آبزرو کیا، اس نے دیکھا کہ میری کچھ بھیڑیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور جب اس نے بھیڑوں کا معائنہ کیا، ان کو غور سے دیکھا، تو اس کو پتا چلا کہ خاص قسم کی مکھی ہے جو بھیڑوں کے کانوں میں گھس جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں گھس جاتی ہے، اس کے ناک میں گھس جاتی ہے، اور اس سے بھیڑ جو تھی وہ اریٹیٹ ہوتی تھی، تنگ ہوتی تھی۔ اور جب وہ چراگاہوں پر جاتی تھی تو وہ مکھیاں جب ان کو تنگ کرتی تھی تو وہ اپنے سر کو ادھر ادھر جھٹکتی تھیں، اور وہ بھاگنا شروع ہو جاتی تھی، اور ٹھیک طور سے نہ وہ خوراک لیتی تھی اور نہ وہ پانی پیتی تھی۔ پھر داؤد اپنی بھیڑوں کو واپس لے کر جاتا ہے، اور پھر وہ ایک تیل لیتا ہے، اور تیل جو ہے وہ ان کے سر پر ملتا ہے، ان کی آنکھوں کو مسح کرتا ہے، ان کے کانوں کو مسح کرتا ہے، ان کے پورے چہرے پر اور سر پر وہ تیل لگاتا ہے، تاکہ یہ جو مکھی ہے جو بھیڑوں کو تنگ کرتی ہے وہ بھیڑوں کو تنگ نہ کر سکے۔ اور جب وہ ان کے سر پر تیل لگا دیتا تھا، پھر ان کو چراگاہوں پر لے کر جاتا تھا، ان کو چشموں کے پاس لے کر جاتا تھا، اور بھیڑ بڑے ہی پرسکون انداز میں وہ پھر اپنی خوراک لیتی تھی، اور وہ بھیڑیں جو کمزور ہو رہی تھیں وہ پھر آہستہ آہستہ موٹی ہونا شروع ہو گئیں، وہ صحت مند ہونا شروع ہو گئیں۔ عزیزو، آج بھی یہ مکھیاں جو ہیں، یہ آج بھی بدروحوں کی شکل میں، ناپاک روحوں کی شکل میں ہمیں تنگ کرتی ہیں، ہماری آنکھوں کے وسیلے سے، ہمارے کانوں کے وسیلے سے یہ ہمیں اریٹیٹ کرتی ہیں، تاکہ ہم خدا پر اور اس کے کلام پر ہم کنسنٹریٹ نہ کر سکیں، غور و خوض نہ کر سکیں۔ جیسے داؤد اپنی بھیڑوں کے سر پر تیل ملتا تھا، اور پھر کوئی بھی مکھی بھیڑوں کے قریب نہیں آ سکتی تھی، لازم ہے کہ ہم بھی ہر صبح اچھے چرواہے یسوع مسیح کے پاس آئیں، تاکہ وہ ہمارے سر پر تازہ تیل ملے، ہمیں وہ انوائنٹ کرے، اور اس کا مسا لے کر وہ تازہ تیل جو پاک روح کی علامت ہے، پاک روح کی قدرت ہمارے ساتھ ہوگی، تو پھر ہم جب باہر جائیں گے، ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں گے، تو پھر یہ ناپاک روحیں ہمیں تنگ نہیں کر پائیں گی۔ لازم ہے کہ اگر ہم ان ناپاک مکھیوں سے، ان ناپاک بدروحوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں خداوند کو اپنا چوپان ماننا پڑے گا، ہمیں اس کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا جو خدا ہے وہ تعلقات کا خدا ہے۔ اگر وہ معبود ہے تو ہم اس کے عابد ہیں، اگر وہ خالق ہے تو ہم مخلوق ہیں، اگر وہ شوہر ہے تو ہم اس کی بیوی ہیں، اگر وہ دلہا ہے تو ہم اس کی دلہن ہیں، اگر وہ استاد ہے تو ہم شاگرد ہیں، اسی طرح وہ ہمارا چرواہا ہے اور ہم اس کی بھیڑیں ہیں۔ اچھی بھیڑیں جو ہیں وہ اس کی آواز سنتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔